نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں، نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں، جو ہے خوشبو کے پسینے کے اندر، جو ہے خوشبو کے پسینے کے اندر، تمنا ہے میرے سینے کے اندر، مجھے موت آئے مدینے کے اندر، ہمیں موت آئے مدینے کے اندر۔ اور جس کو مدینے کے اندر موت آ جائے تو پھر اس کی قسمت پر چلتے ہیں، وہ بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، بہت قسمت سے غنی ہوتے ہیں کہ جن کو روضہ رسول کی قریب ہوتا ہے، اور جو جنت البقیع میں جنت الوالا میں جن کا مدفون ہوتا ہے، جن دفن کیے جاتے ہیں، تو جو صحابہ کرام جس جگہ موجود ہیں، جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین تابعین موجود ہو، پھر اس جگہ پر اگر ہم اور آپ میں سے کسی کا مدفون ہو تو پھر ہماری قسمت کا کیا ہے؟ میں آج یہ جو پروگرام سجایا ہے یہ شادی کے تعلق سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے نکاح کیا اس نے میری سنت کو اختیار کیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے اس سے دوری برتی فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو شادی کرنا اور آپ کا فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، واجب بھی ہے، اور یہ حرام بھی ہے۔ انسان کے لیے شادی کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور آپ کے لیے حرام بھی ہے۔ اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ حرام کس ہے۔ اس دنیا میں جب لوگ اپنی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اولاد کو بڑا کرے، ہم وہ دن اپنی ماں کی نگاہوں سے ضرور دیتے ہیں، لیکن آج کا وہ پرفتن دور ہے، وہ خراب زمانہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 5% اولاد ہے جو ماں باپ کے قبضے میں ہے، باقی 95% لڑکا ہو یا لڑکی ہو ماں باپ کے قبضے سے باہر ہے۔ اور یہی بیٹے کو ایک باپ اور ایک ماں 20 سال کے اندر جینٹل بناتی ہے۔ ایک ماں اور ایک باپ اپنے بیٹے کو 20 سال کے اندر کڑی محنت کے ساتھ دماغدار بناتی ہے، جینٹل بناتی ہے، اور ایک لڑکی اگر زندگی میں آ جائے تو وہ 2 دن میں اس کو مینٹل بنا دیتی ہے نا۔ 20 سال محنت کرنے کے بعد ماں باپ لڑکی کو دماغدار بناتے ہیں، اور اگر کوئی زندگی میں آ جائے تو پھر 2 دن میں دماغ کا سب تماشا چل جاتا ہے۔ تو پھر یہ بہت پرفتن دور ہے، یہ منظر جو ہے ہماری آنکھوں کی نگاہوں سے گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے بہن بھائیوں کو، بچوں کو پروردگار اس دنیا کی ہوا سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مرد کا لباس ہیں۔ اور پروردگار ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، قرآن کی آیت کا ہم نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ ہم نے سمجھ لیا، اس کو تفسیر کا ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا لباس کپڑا تو اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جس جگہ بدن کو چھپایا جاتا ہے۔ ایسا ہی تو ہے، اگر آپ کا بدن کٹ جائے کوئی چیز نکل آئے یا پھر شتر ننگا ہے بنانا ہے تو پھر اس کو ڈھانپنے کے لیے ہم کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔
یہ پروردگار کے قرآن کا فلسفہ ہمارے سمجھ سے نہیں آیا کہ مرد عورتوں کے لباس ہے تو مرد کپڑا تو ہے نہیں، مرد کپڑا تو ہے نہیں اور نہ عورت بھی کپڑا ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر کے اندر قرآن کریم کی تفسیر جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اطلاع ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کا لباس اس لیے بنایا ہے اور عورتوں کو مردوں کا لباس اس لیے بتایا ہے کہ اگر اس دنیا میں نکاح ہونے کے بعد جب ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو ایک چھت کے نیچے رہنا ہوتا ہے، ایک آنگن میں رہنا ہوتا ہے، جب اپنی زندگی دونوں کے ساتھ دونوں کی زندگی ایک ساتھ ملا کر کے کاٹنا ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اس کا صاف صاف فلسفہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت کے اندر کوئی عیب ہو تو وہ اگر عورت کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو عیبوں کو آدمی چھپا لے، اس کا شوہر چھپا لے، اور اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کی بیوی اس عیبوں کو چھپا لے. یہی تو ہے نا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو شوہر اس کو چھپائے اور شوہر کے اندر کوئی عیب ہے تو بیوی اس کو چھپائے. لیکن آج اس کا بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا ہے. الٹا کیسے ہے کہ اگر آدمی کے گھر اگر بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر میکے تو بہت بعد میں جائے گی بات، پہلے محلے کے آس پاس میں چلے جاتے ہے نا کہ ہمارا ہمیں یہ نہیں ملتا، جب سے آئے ہیں جب سے یہ نہیں ملتا، ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا. ارے یاد کرو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی، یاد کرو حضرت علی جیسی زندگی کو، یاد کرو حضرت حسین اور حضرت حسن جیسی زندگی کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو غریب اور غرباؤں میں گزار کر کے پوری زندگی تکلیف اپنے دل پر سہ کر کے مصیبت اپنے دل پہ سہ کر کے، لیکن ان لبوں سے حضرت فاطمہ الزہرا نے کبھی دوسرے کے سامنے حضرت علی کی برائی کو بیان نہیں کیا. ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہم اسی نبی کے امتی ہیں کہ جو نبی ایک وقت کی روٹی ایک وقت کا کھانا اپنے پاس نہیں رکھتا. اگر کوئی غریب اگر کوئی غربا اگر چوکھٹ پر مانگنے کے لیے آ جائے تو ایک روٹی اگر بچا کر کے رکھے تو وہ بھی ایک روٹی اس کو دے دیا تو اس نبی کی امتی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ "قُلْنَا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ". مرد عورتوں کے لباس ہے، عورتیں مرد کا لباس ہے. اب میں آپ کو آخری بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بنایا تھا تو اس کے بعد میں حضرت حوا کو پروردگار نے 22 پسلی کے گوشت سے بنایا، 22 پسلی کے گوشت سے بنایا. اور اس وقت میں جیسی آج کی جنریشن ہے، آج کی امت ہے، اس وقت میں ایسی امت نہیں تھی. لیکن اب سوال میرا ایک کھڑا ہوتا ہے کہ پروردگار انہیں 22 پسلی سے جس جگہ دل ہوتا ہے اس کے نیچے والے گوشت سے کیوں بنایا؟ پروردگار قادر ہے، پروردگار دماغ کی نسوں سے بھی بنا سکتا تھا، نہیں بنا سکتا. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ پروردگار چاہتا تو حضرت حوا کے پروردگار پورے جسم سے کہیں اور سے گوشت نکال کر کے پروردگار بنا سکتا تھا. اللہ رب العزت ایک ایک ذرے پر قادر ہے، ایک ایک اشیاء پر قادر ہے. پروردگار نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ بنایا ہے، لیکن پروردگار بس اتنا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں دل والی سائڈ سے اور اس نیچے والی پسلی سے کیوں بنایا. اب پروردگار نے حضرت حوا کو دل والی سائڈ سے، اس کا مسئلہ، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. اگر ناقص العقل نہیں ہوتی تو جس طریقے سے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، قرآن کریم کے اندر آئے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو اگر عورت ناقص العقل نہیں ہوتی تو جس طریقے سے آدمی کو عورت کے اوپر رکھا گیا ہے
آدمی کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، آدمی کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔ اگر عورت ناقص نہیں ہوتی تو اسلام میں، مذہب اسلام میں کہیں نہ کہیں اس کو بھی طول دیا گیا، لیکن مذہب اسلام میں عورت کا جو مقام ہے وہ کم نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں عورت کا مقام کم نہیں دیا ہے۔ کوئی اپنے دل میں یہ تجسس پیدا نہ کرے کہ مذہب اسلام میں عورتوں کا اتنا وقار نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا بھی اتنا ہی وقار ہے جتنا مردوں کا وقار ہے، لیکن اس کے طریقے الگ ہے نا، اس کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو جب بائیں پسلی سے دل کے نیچے سے جو پسلی ہوتی ہے، پہلی پسلی ہوتی ہے، وہاں سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت الٹی پسلی سے پیدا ہے اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لکڑی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ ہی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے نرمی اختیار کی، کیا نرمی اختیار کی، محبت پیار اختیار کیا۔ میں آپ کو مثال دے کر کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس دور میں، اس دنیا میں اگر کسی لوہار کے پاس ایک لوہا لے کر کے جاؤ اور ایک موٹا سا لوہا ہو اور اس کے پاس جانے کے بعد وہ آپ اس سے، ہمیں اس چھری کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ اس کو پگھلا کر اور اس کا ہنسیاں بھی بنا سکتا ہے، اس کی چھری بھی بنا سکتا ہے، اور اس کا جو دھاردار سامان ہے وہ تمام سامان بنا سکتا ہے۔ اب وہی بات اپنی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے اس کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جب لوہا لے کر کے اس کے پاس جاتے ہو تو جانے کے بعد اس لوہے کو وہ بھٹی کے اندر رکھتا ہے اور اپنے بچے کو یا کسی نوکر کو حکم دیتا ہے کہ بھٹی چلاؤ، اور چلانے کے بعد جب وہ لوہا گرم ہو جاتا ہے، جب وہ لوہا بالکل سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، تب اس پر ہتھوڑا مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں کہ جب وہ آگ سے، جب وہ آگ کی جھلک سے، جب وہ آگ کی گرمی سے لال ہو جاتا ہے تو وہ اس سے تمام طریقے کا سامان بھی بنا دیتا ہے، چھری بھی بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرا کہنا ہے دنیا والوں سے کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر، اگر تمہاری بیوی کے اندر شریک حیات کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ تمہاری بیویاں یہ دل کی سائڈ سے پیدا ہوئی ہے اور دل میں محبت ہوا کرتی ہے، تو جتنا سب سے زیادہ میں یہ سب کو رکھنے کی چیز ہے اور میرا زمین پر روکنے کی چیز ہے، یہ بیچ میں دل کی پسلی سے پیدا ہونے والی چیز ہے، تو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم، نعرہ حسین، نعرہ دوست، سبحان اللہ، بے شک نہیں، زمین پر رکھنے کی چیز ہے۔ بہت سے لوگ اتنی لاپرواہی کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مر رہی ہے کہ جی رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ ارے بھائی اپنا گھر چھوڑ کے آئیے، ماں باپ چھوڑ کے آئیے۔ 20 سال کی زندگی جہاں ماں باپ کی آغوش میں گزارے ہیں، 3-4 سال دودھ پیا ہے، 5 سال دودھ پیا ہے، اپنے بہن اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزار کر کے آئیے، صرف آپ کے سہارے اپنا گاؤں چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کا چہرہ چھوڑ دیا، اپنا گھر اپنا خاندان چھوڑ دیا، تو کم سے کم اس کی قدر کر کے رکھو۔ تو اسی طریقے سے پہلے اپنی بیویوں کو محبت کی بھٹی میں ڈال کر تپا لو، محبت کی بھٹی میں ڈال کر تپا لو، اور پھر جب وہ محبت کی بھٹی میں تپ جائے اس کے بعد جگہ جائے موڑ جائے۔ محبت کی بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں ڈال کر کے اس نے لوگوں کا تپایا تھا، آگ کی بھٹی میں ڈال کر کے، اور پھر اس میں جدت چاہا ادھر موڑ دیا۔ اگر ہنسیاں بنایا تو ادھر موڑ دیا، اب اس کا اگر ٹکڑا بنایا، اگر پہاڑی بنائی تو سیدھا موڑ دیا۔ تو اس نے پہلے کیا کام کیا؟ پہلے اس کا کام تھا کہ آگ کی بھٹی میں کولے کو اس کو تپانے کا کام تھا۔ اس لیے اس دنیا کے لوگ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو محبت کی بھٹی میں ڈال کر تپا دے، پھر جگر جائے موڑ دے، انشاءاللہ تعالی ملے گا کام۔ لیکن ایک سیدھا سیدھا تو اکڑ کے بولو گے تو چپل نہیں پہننے کے ڈر ہے نا۔ اگر آپ زیادہ پریشان کرو گے تو چپلیں بھی پڑ جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول
یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی شریف حیات کے ساتھ